19ویں صدی کی اندھیری گھڑی میں جب پیشاور گستاخوں کی گستاخیاں عروج پر تھیں، ابھرا ایک دین سے وفادار، دل میں محبت رسول کی شمع جلائے، جوابی کارروائی کی خواہش لیے، جھوٹے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کے لیے ناموس رسالت کی ڈھال جس نے اہل سنت کو جلا بخشی اور دین کا ڈنکا بجایا، امام عشق و محبت، امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث و محقق بریلوی نور اللہ تعالی مرقدہ۔ روح ایماں مغز قرآن جانے دیں، ہست حب رحمت للعالمین۔ جب وہ سیرت رسول پر سوچتا اور لکھتا تو اس کی پرواز فکر اور روانی قلم دیدنی ہوتی۔ وہ اپنے ممدوح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں رطب اللسان ہے۔ وہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا، جو کچھ کہتا ہے وہی کہتا ہے جس کا حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے، یہی اس کا خاص امتیاز ہے۔ وہ محافظ ناموس رسالت تھا، وہ ایک عاشق رسول تھا۔ جب امت مسلمہ کا سفینہ بیچ منجدار میں ہچکولے کھا رہا تھا، اس نے اس وقت اپنی عمر کے 13ویں سال ہی سے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے ایک جرنیل بن کر ملت اسلامیہ کے ایمان کو بچایا۔ وہ روہیل کھنڈ کی سینکڑوں ایکڑ زمین کا مالک، ریاست رامپور کے قاضی کا داماد اور اہل سنت کے دلوں پر راج کرنے والا محافظ ناموس رسالت احمد رضا خان بریلوی ہے۔ محافظ عظمت خدا ہے امام احمد رضا مجدد، فدائے ناموس مصطفیٰ ہے امام احمد رضا مجدد، دفاع اصحاب مجتبی ہے امام احمد رضا مجدد، تحفظ شان اولیاء ہے امام احمد رضا مجدد۔ ناظرین کرام، توہین رسالت کے مکروہ اور قبیح جرم کی ایک اپنی تاریخ ہے، جس کے سیاہ ابواب کا پہلا باب شیطان لعین نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ تعظیمی سے متعلق اللہ تبارک و تعالی کی حکم عدولی سے رقم کیا۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب مکرم کے نور مقدس کو حقیقتاً اور حضرت آدم علیہ السلام کو مجازاً تعظیماً سجدہ کرنے کے لیے ملائکہ کو حکم دیا۔ سب ہی نے تعمیل کی، لیکن عزازیل جسے اپنی ذات پر ناز تھا، اس نے تکبر و عناد کے باعث سجدہ نہیں کیا۔ بارگاہ شاہ کونین میں سب سے پہلی اہانت و گستاخی کی فرد جرم اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس پر عائد کی۔ عذابات مختلف ادوار گزرتے گزرتے توہین رسالت کے متعدد مقدمات سامنے آئے۔ توہین کرنے والے مجرموں کو یہ دھرتی زیادہ عرصے اپنی چھاتی پر شاد رہنے کا موقع نہیں دیتی۔ ایک توہین کا جرم ابو لہب نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً گرفت فرمائی اور اس کی مذمت میں قرآن مجید کی ایک مکمل سورہ نازل فرما دی۔ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے رسول اللہ کو بڑی اذیت دی۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تو اپنے شیروں میں سے ایک شیر عتبہ پر مسلط فرما دے۔ بس فیصلہ نافذ ہو گیا۔ ایک تجارتی قافلے میں رات کے وقت قافلے کے پڑاؤ کے موقع پر ایک اونچی چٹان پر عتبہ کو آرام کرنے کا موقع ملا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد صحرا میں جہاں شیر نہیں ہوتے، اچانک ایک شیر آیا۔ شرکائے قافلہ سو رہے تھے، ایک ایک کو سونگتا گیا اور پھر اونچے ٹیلے پہ چڑھ گیا، عتبہ کو سونگا اور پھر اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ عہد نبوی سے تاحال یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہر دور میں وقت کی نزاکت کے مطابق اللہ کے شیر، علماء اسلام و اولیاء کرام نے اپنے اپنے حصے کی شمع عشق رسالت جلائی رکھی اور گستاخان رسول اور بد مذہب و باطل فرقوں سے ملت اسلامیہ کو بچائے رکھا۔ پھر بریلی میں اللہ کا ایک شیر، وہ شہنشاہ بے سریر و بے تاج جلوہ فروز تھا، جس کے جمال جہاں آرا نے بریلی کو بقول فقیر رشک بغداد، غیرت مصر، ہمسر قسطنطنیہ بنا دیا۔ احمد رضا بریلوی نے دور نبوی سے چلے آئے اسی نظام مذہبی و محافظ ناموس رسالت کی صفوں میں اپنے آپ کو شامل کیا اور اسی نظام الہی کو 19ویں صدی دور اخیر میں اپنا خون جیگر دے کر سینچا اور اوج ثریا پر پہنچا دیا۔ یہاں اس احمد رضا کے سامنے گوری چمڑی والا انگریز تھا، جس کا سب سے خطرناک اور چھپا ہوا وار حملہ ذات رسول مقبول اور ناموس رسالت پر ہوتا، جس نے نجد کے شیطان سے پنجاب کے قادیان تک کو خرید رکھا تھا۔
اور ان کے حمایتی پیروکار چند ٹکوں کے عوض بک چکے تھے۔ یہ وہ دور تھا، وہ سارے الفاظ پھر سے دہرائے جانے لگے تھے جو دور اکبری میں پنپے۔ شکوک و شبہات کی ایک منظم تحریک انگریزوں کے اشارے پر چلائی گئی، اتحاد اسلامی کو پارا پارا کر دیا گیا، گستاخی و آہنت رسول کی مہم چلائی گئی، بد مذہبوں کے باطل عقائد و نظریات کو پھیلایا گیا۔ ایسے میں بریلی کے احمد رضا نے ہزار مسائل و من گھڑت روایتوں کی خبر لی اور مجسمہ عشق و محبت وفاداری رسول میں سرشار ہو کر غلام اولیاء بن کر سعادات و مشائخ کے فیض کے ساتھ ان تمام باطل فرقوں کے خلاف قلم کے میدان کارزار میں کود پڑے، اس غرض سے کہ ملت بیضا کو فتنہ و فساد سے پاک کیا جائے، زہر اور شہد میں فرق و امتیاز ظاہر کیا جائے، وفادار رسول اور غدار رسول کی پہچان کروا دی جائے۔ نبی کے عدو کو ملی ہے ہزیمت، تیرے نام پر ان کی آئی ہے شامت، یہ خامہ رضا کا بہت قیمتی ہے، عجب پیش کرتا ہے دلکش نظارہ۔ اے امام احمد رضا، آخر اتنی شد و مت سے ان بد مذہبوں پر قلم کی روانی کیوں؟ فرماتے ہیں، مجھے 3 کاموں سے دلچسپی ہے، ان کی لگن مجھے عطا کی گئی ہے: تحفظ ناموس رسالت، سید المرسلین کی حمایت کرنا، ان کے علاوہ دیگر بدعتیوں کی بیخ کنی جو دین کے دعوے دار ہیں حالانکہ مفسد ہیں، حسب استطاعت اور واضح مذہب حنفی کے مطابق فتویٰ نویسی۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ فقیر کے سپرد ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ اور خدمت فقہ دی گئی، جس کو یہ فقیر حسب استطاعت انجام دے رہا ہے۔ یقیناً بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے احمد رضا کو چن لیا گیا تھا کہ اب یہ دور تاریکی جس میں مسلمانوں کے دلوں سے عظمت نبی اور محبت رسول کو کم کرنے کی سوچی سمجھی بڑی منظم سازش دشمنان اسلام، یہود و نصارہ، مستشرقین، لادین و ملحدین اور ضمیر فروشی کی طرف سے شروع کر دی گئی تھی، جس کے تحت مسلمانوں ہی کی صفوں سے علماء کو خریدا گیا اور شمس العلماء، خان بہادر اور سر کے خطابات کا لالچ دے کر ان کے ایمان اور ضمیر کا سودا کیا گیا، اس ہدف کے ساتھ کہ مسلمانوں اور ان کے بچوں کے دلوں سے عظمت و محبت رسول معظم کو ختم کر دیا جائے۔ اسلام دشمنوں کے ان ناپاک حربوں اور عزائم کو احمد رضا بریلوی نے اپنے قلم کی تلوار سے چکنا چور کر دیا۔ دھجیاں گمراہ فرقوں کی اڑائی آپ نے، مرحبا صد مرحبا احمد رضا خان قادری۔ آئیے ضیاء طیبہ آپ کو جرنیل اسلام، محافظ ناموس رسالت احمد رضا بریلوی کے خنجر خونخوار کی ضربیں دکھائے۔ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم محافظ ناموس رسالت جس نے 26 سال کی عمر 1298 ہجری میں مسلمانوں کے بنیادی اعتقاد و نظریات کو قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیا۔ اپنی تصنیف اعتقاد الاحباب میں 10 عقائد میں سے دوسرا اور تیسرا عقیدہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی پر ہے۔ ضیاء طیبہ کے سامعین ان عقائد کی تعلیم دے کر اپنی اولاد کو ضرور تربیت کریں۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم محافظ ناموس رسالت جس نے 33 سال کی عمر شوال المکرم 1305 ہجری میں اپنے استاد گرامی حضرت مرزا غلام قادر بیگ کے ایک سوال جس میں بد مذہبوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل المرسلین ہونے سے انکار کیا، اس گستاخی و توہین کے جواب میں پوچھا۔ احمد رضا بریلوی نے اپنے استاد محترم کو قرآن و حدیث کے دلائل سے لبریز تصنیف لطیف تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین تحریر فرمائی، جس میں بد مذہبوں کی گستاخی کا کما حق کو جواب دیا۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم محافظ ناموس رسالت جس نے 200 سال قبل لکھی گئی ایک بدنام زمانہ کتاب کی دل آزار باتوں کا نہایت ہی دل آویز جواب 1311 ہجری میں لکھ دیا۔ احمد رضا بریلوی نے گستاخ رسول کی اس کتاب کے جواب میں منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب کے نام سے تصنیف لطیف تحریر کی۔ یہ تحریر ایک مہکتا باغ ہے جس کا ایک ایک پھول مشام جان و ایمان کو معطر کر کے مست و بے خود کیے دیتا ہے۔
پھر 170 کے قریب احادیث کریمہ لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، فقیر نے صرف اسی قسم کی احادیث پر اختصار کیا اور بھی فضل تعالی اپنا نیزہ خارہ گزار و آہن گزار ان گستاخانے چشم و بند و دہن باز کے دل و جگر کے پار کر دیا، وللہ الحمد۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم محافظ ناموس رسالت، جس نے 1311 ہجری مطابق 1893 عیسوی میں بد مذہبوں کی جانب سے درود و تاج کے کچھ الفاظ پر تنقید اور شان رسالت میں حرزہ سرائی کرنے والوں کے جواب میں ایک مارکۃ العارہ تحقیقی کتاب الامن والعلا تحریر فرمائی، جس میں 50 آیت کریمہ اور 300 احادیث مطہرہ سے فخر دو عالم کے اختیارات کو ایسا مبرہن کیا کہ اہل ایمان کی آنکھوں کو نور اور دلوں کو سرور کی دولت میسر آ گئی۔ آیات و احادیث کے تحت آپ نے مفسرین و شارحین کے تصریحات کو جا بجا پیش کر کے حقیقت کو آفتاب کی طرح واضح کر دیا۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم محافظ ناموس رسالت، جس نے 27 رمضان 1318 ہجری میں گستاخان رسول، بد مذہبوں اور اہل سنت کے مابین عقائد و معمولات پر امور 20 تحریر فرمائی، جس میں 20 امور کو کرتاس سے قلم کیا، جس سے اہل سنت و بد مذہبوں کے عقائد و معمولات میں واضح فرق روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا۔ یہ امور بھی بچوں بالخصوص طالب علم کو حفظ کرائے جائیں۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم محافظ ناموس رسالت، جس نے 1320 ہجری علامہ فضل رسول بدایونی کی گستاخان رسول اور بد مذہبوں کی گمراہیوں کے رد بلیغ پر مبنی عربی تصنیف المعتقد المنتقد کی عربی زبان ہی میں ایک مختصر و جامع شرح تصنیف فرمائی، جس کا تاریخی نام المستند المعتمد بناء نجات الابد تحریر فرمایا۔ 1316 ہجری میں حرمین شریفین کے مفتیان کرام و فقہاء عظام کی خدمت میں بھی پیش ہوا۔ اس وقت کے 33 جلیل القدر اور عظیم المناصب علماء ذوی الاحترام نے خوب غور و فکر کے بعد ان کے کفر و ارتداد کا حکم شرعی صادر کیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے احمد رضا بریلوی کے فتوے کے آبگینے کو علماء حرمین شریفین کی تائید و توثیق کے فانوس سے روشن کیا۔ احمد رضا بریلوی کا یہ کارنامہ حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین کے نام سے آج منصہ شہود پر چمک دمک رہا ہے، جو صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط و استوار اہل سنہ کی شناخت آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ نہ کیوں نازا ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر، رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے کر۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم محافظ ناموس رسالت، جس نے 1326 ہجری مطابق 1916 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حمایت اور ان کے گستاخوں پر حکم شرعی کے بیان میں ایک مایہ ناز تصنیف لطیف تمہید ایمان بھی آیات قرآن تحریر فرمائی۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم محافظ ناموس رسالت، جس نے اپنی زندگی میں غیب دان آقا کریم کی شان اور عظیم وصف علم غیب پر حملہ آور گستاخوں کا منہ توڑ جواب دیا، اور آپ کے قلم سے تحقیق سے مزین تقریباً 20 کے قریب کتب و فتاوی تحریر ہوئے، جن میں حرمت رسول کی نگہبانی اور علم غیب کے دفاع میں دلائل کے انبار لگا دیے۔ ان تحقیقی کتب میں مشہور و معروف تصنیف الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ ہے، جس کا تاریخی پس منظر نہایت دلچسپ اور احمد رضا بریلوی کی ایک کرامت ہے۔ احمد رضا بریلوی کیسے علمی پائے کا دماغ رکھتے تھے اور اپنے علمی تصرف کے استعمال کو فقط ذات رسول کے لیے وقف رکھتے اور ناموس رسالت پر اٹھتی ہر قسم کی انگلی کو بما ہاتھ اور بازو ہی اکھاڑ کر کھینچ لیتے۔ اسی کمال محبت نے احمد رضا بریلوی کے قلم کو ایسی روانی دی کہ مکے کی سرد راتوں، سخت حالت بخار، گورنر مکہ اور اکابرین حرمین بالخصوص شیخ صالح کمال کے حکم پر 2 دن کی مہلت کے پیش نظر یہ کتاب الدولۃ المکیہ لکھ کر دے دی۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم محافظ ناموس رسالت، جس نے 1337 ہجری میں بد مذہبوں کی گستاخیوں کا قلعہ کما کرتے ہوئے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے 360 اشعار کا ایک مبارک قصیدہ سلیس اردو زبان
ہلکی بہر روشن بیان میں الاستمداد علی اجیال الارتداد کے نام سے تحریر فرمایا۔ اس قصیدہ دل پذیر پر احمد رضا بریلوی کے چھوٹے فرزند مصطفیٰ رضا خان بریلوی نے شرح لکھی، جس کے آغاز میں آپ لکھتے ہیں کہ فضول قصوں، ناولوں کی نظمیں، نثریں دیکھتے پڑھتے گھنٹے گزرے۔ یہ بھی ایک مزیدار نظم ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں سے فیصلہ کن رزم ہے۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زینت بزم ہے۔ قیامت قریب ہے، اللہ حسیب ہے۔ اس کا ثواب عظیم اور عذاب شدید ہے۔ دین کو جھگڑا سمجھنا مسلمانوں کی شان سے بعید ہے۔ تنہا یا دو اطمینان سے، انصاف ایمان سے، 2-3 بار سچے دل سے، یا ایک ہی نگاہ دیکھ تو لیجئے۔ مفتی اعظم ہند آگے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں، بد مذہبوں کو دیکھو، ان کا بچہ اپنی گمراہیوں سے واقف ہوتا ہے۔ یہ قصیدہ و ہم خرما و ہم ثواب، ذوق و اجر دونوں کا عمدہ ذریعہ ہے۔ اہل سنت اپنے بچوں کو حفظ کرائیں، اپنے مدارس کے نصاب میں داخل فرمائیں کہ ان کے دلوں میں اسلام عزیز رہے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست دشمن کی تمیز رہے۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم محافظ ناموس رسالت، جس نے گستاخوں اور بد مذہبوں کے غلط اور ادب و معیار سے گرے ہوئے تراجم قرآن کے مد مقابل عشق و محبت اور ادب رسول سے سرشار عمدہ و اعلیٰ ترجمہ قرآن بنام کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن کیا۔ احمد رضا بریلوی نے توہین و اہانت رسول کرنے والے مترجمین کو آئینہ دکھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا پاس رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ایک معتبر ترجمہ قرآن سے نوازا۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم محافظ ناموس رسالت، جس نے انگریزوں کے ایجنٹ، مسلمانوں کے سب سے خطرناک دشمن اور گستاخان رسول قادیانیوں کے رد میں اپنا خنجر خونخوار یعنی قلم چلایا اور قادیانی مرتد ملعون کے خلاف 6 کتابیں اور متعدد فتاویات تحریر کیے۔ احمد رضا بریلوی کی اپنی زندگی کے آخری ایام میں یعنی محرم الحرام 1340 ہجری میں ایک کتاب الجراز الدیانی اپنے وصال سے چند روز قبل انتہائی نکاحت و ذوق اور علالت و کمزوری کے باوجود تحریر کر کے ہمیں رسول اللہ کے گستاخوں کے خلاف ہر وقت ہر لمحہ چاقو چوبند رہنے کا پیغام دے گئے۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم محافظ ناموس رسالت، جس نے توہین رسالت کے مرتکب اور ناموس رسالت پر حملہ آوروں کے رد میں اپنی اس مستقل تحقیقات اور تصنیفات کے علاوہ اپنے فتاوی رضویہ میں بھی بیش بہا چھوٹے بڑے فتوے تحریر فرمائے۔ ناموس شاہ بطحا کے پاس بارزانے ہر بے ادب کے رد میں نو کے قلم چلائی۔ امام اہل سنت، محافظ ناموس رسالت، پاسبان مذہب حق اہل سنت، مجدد و مفکر اسلام امام احمد رضا خان بریلوی نور اللہ تعالی مرقدہ نے اپنی پوری زندگی اہانت رسول اور گستاخی رسول کرنے والوں کا تعاقب کرتے ہوئے اپنے آقا و مولا کی عزت و حرمت پر پہرا دیا اور سونپی ہوئی ذمہ داری کو اپنے خنجر خونخوار برق بار قلم سے بحسن و خوبی ہر حال میں ہر آن نبھایا، یہاں تک کہ بس نہ سمجھا اور آخری دم میں بھی وصیت کر گئے کہ اللہ و رسول کی سچی محبت، ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تکریم اور ان کے دشمنوں سے سچی عداوت، جس سے اللہ و رسول کی شان میں ادنا توہین پاؤ، پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو، فوراً اس سے جدا ہو جاؤ۔ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخ دیکھو، پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ و معظم کیوں نہ ہو، اپنے اندر سے اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ اے امام احمد رضا، اس طرح تو آپ کو بھی لوگ برا بھلا کہیں گے۔ فرماتے ہیں انشاءاللہ العزیز ذاتی حملوں پر کبھی التفات نہ ہوگا۔ سرکار سے مجھے یہ خدمت سپرد ہے کہ عزت سرکار کی حمایت کروں، نہ کہ اپنی۔ میں تو خوش ہوں کہ جتنی دیر مجھے گالیاں دیتے، افطرا کرتے، برا کہتے ہیں، اتنی دیر رسول اللہ کی بدگوئی سے غافل رہتے ہیں۔ میں لکھ کر چھاپ چکا اور پھر لکھتا ہوں کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک اس میں ہے کہ میری اور میرے آبائے کرام کی آبروئیں عزت رسول اللہ کے لیے سپر رہیں۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اسی طرح کی ایک اور بات احمد رضا بریلوی کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی نے اپنے امام سے کہی
حضور کی کتابوں میں عقائد باطلہ کا رد ایسے سخت الفاظ میں ہوا کرتا ہے کہ آج کل جو تہذیب کے مدعی ہیں وہ چند سطریں دیکھتے ہی حضور کی کتابوں کو پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں تو گالیاں بھری ہیں، اور اس طرح وہ حضور کے دلائل و براہین کو بھی نہیں دیکھتے اور ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر حضور نرمی اور خوش بیانی کے ساتھ رد فرمائیں تو نئی روشنی کے دلدادہ جو اخلاق و تہذیب والے کہلاتے ہیں وہ بھی حضور کی کتابوں کے مطالعے سے مشرف ہوں اور حضور کے لاجواب دلائل دیکھ کر ہدایت پائیں۔ صدر الافاضل کی یہ گفتگو سن کر امام اہل سنت آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، مولانا تمنا تو یہ تھی کہ احمد رضا کے ہاتھ میں تلوار ہوتی اور احمد رضا کے آقا و مولا کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی گردنیں ہوتی اور اپنے ہاتھ سے ان گستاخوں کا سر قلم کرتا اور اسی طرح گستاخی اور توہین کا سد باب کرتا، لیکن تلوار سے کام لینا اپنے اختیار میں نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے قلم عطا فرمایا ہے تو میں قلم سے سختی اور شدت کے ساتھ ان بے دینوں کا رد اس لیے کرتا ہوں تاکہ حضور اقدس کی شان میں بس زبانی کرنے والوں کو اپنے خلاف شدید رد دیکھ کر مجھ پر غصہ آئے، پھر جل بھن کر مجھے گالیاں دینے لگیں اور میرے آقا و مولا کی شان میں گالیاں بکنا بھول جائیں۔ اس طرح میری اور میرے آبا و اجداد کی عزت و آبرو حضور اقدس کی عظمت جلیل کے لیے سپر ہو جائے۔ احمد رضا بریلوی اپنی ایمانی بصیرت کی روشنی میں ان گستاخان رسول کو نہ صرف مفتری سمجھتے بلکہ دشمن اسلام سمجھ کر ان سے لڑنے کے لیے ہتھیار جمع کر رہے تھے۔ اے امام احمد رضا، ہم ان گستاخوں، ان کے پیروکاروں اور ان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والوں سے کیا تعلقات رکھیں؟ فرماتے ہیں، ان میں ہر شخص سے مسلمانوں کو سلام کلام حرام، میل جول حرام، نشست و برخاست، بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کو جانا، مر جائے تو اس کے جنازے میں جانا، غسل دینا، اس پر نماز پڑھنا، کفن دینا، اس کا جنازہ اٹھانا، اس کو مسلمانوں کے گورستان میں دفن کرنا، اسے ثواب پہنچانا حرام، بلکہ خود کفر و قاطع اسلام۔ صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ احمد رضا بریلوی بہت غیور تھے، لیکن کس کے لیے؟ خدا اور رسول کے بے ادب اور گستاخ کے لیے، جبکہ اہل ایمان و محبت کے لیے سراپائے لطف و کرم تھے۔ احمد رضا بریلوی کے پیش نظر ایک مقدس نصب العین الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، یہی پوری زندگی کا محور تھا۔ اس لیے گستاخان رسول کی جانب سے کوئی فتنہ رونما ہوتا، خواہ خارجی ہو یا داخلی، اس کی سرکوبی کے لیے یہ عظیم محافظ ناموس رسالت فوراً کمر بستہ ہو جاتا۔ جو 1286 سن سے لے کر آخری دم تک وہ 54 سال مذہب کی حمایت میں لڑا تم ہو۔ ناظرین کرام، یہ احمد رضا بریلوی کے اخلاص بے پایاں اور حسن نیت کے برکات و ثمرات ہی تھے کہ آپ کے جلیل القدر تلامذہ و خلفاء کی بات ہی کیا، تمام ہی حضرات کسی بھی اٹھتے فتنے کو کچلنے کے لیے آپ کے دست و بازو بن جاتے۔ دستک میں درد کی خوشبو ضرور تھی، دروازہ کھولنے کے لیے گھر کا گھر اٹھا، اور پاک سرزمین پر بھی احمد رضا بریلوی کے رضوی شعروں نے ختم نبوت اور ناموس رسالت پر پہرا دیا۔ وطن عزیز پاکستان میں چلنے والی پہلی تحریک ختم نبوت 1953 میں امام احمد رضا کے معتقدین و متوسلین ابو الحسنات سید احمد اشرفی، عبدالستار خان نیازی وغیرہ آگے رہے اور بہت سو نے جام شہادت نوش کیا۔ 1974 میں چلنے والی دوسری تحریک ختم نبوت میں امام احمد رضا کے خلیفہ شاہ عبدالعلیم صدیقی کے فرزند شاہ احمد نورانی مرزا غلام قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ ملعون جعلی نبی تھا، جعلی، انگریز نے جعلی نبی بنایا تھا۔ انگریز اس کے ذریعے سے جہاد کو حرام کروا چکا تھا، اور ان کا مرکز اسرائیل میں ہے۔ قادیانیوں کا مرکزی دفتر تل ابیب میں ہے، جس کو ہم قومی اسمبلی میں ثابت کر چکے ہیں۔ یہ اسلام کے دشمن، یہ مسلمانوں کے دشمن، یہ رسول اللہ کی امت کے دشمن ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے یہ کہا کہ جو مجھ کو نبی نہیں مانتا وہ رنڈیوں کی اولاد ہے۔ اب بولو، ایسا شخص جو یہ زبان استعمال کر رہا ہو رسول اللہ کی امت کے لیے، اس شخص کی
ماننے والوں کو ایسے حقوق دے دینا کہ وہ پروپیگنڈا کرتے پھرے. کیا ہم کسی عیسائی کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ چرچ بنا کر اس کا نام مسجد رکھ دے؟ آپ اس کی اجازت دیں گے؟ کیا ہم کسی یہودی کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ سینیگاگ کو مسجد ظاہر کر دے؟ کسی ہندو کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ مندر بنا کر اس کا نام مسجد رکھ دے؟ نہیں دے سکتے. ایسے ہی مسجد صرف وہ ہے جہاں اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کے امتی اللہ کے حضور میں سربسجود ہوتے ہیں. یہ رسول اللہ کے دشمن ہیں. یہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جعلی نبی مرزا غلام کو لے کر آئے ہیں. اگر کوئی جعلی نبی، اگر کوئی جعلی چیف ایگزیکٹو اور وزیر اعظم اس ملک میں برداشت نہیں ہو سکتا تو ہم مسلمان بھی کوئی جعلی نبی اس ملک میں برداشت نہیں کریں گے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ختم نبوت زندہ باد. جزاکم اللہ. اور دوسرے خلیفہ امجد علی اعظمی کے فرزند عبد المصطفیٰ الازہری نے اہم خدمات انجام دی اور قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے سلسلے میں حزب اختلاف نے قرارداد پیش کی جسے بالآخر منظور کر لیا گیا. پھر ناموس رسالت کے پہرے داروں میں اللہ کے شیر میدان میں آئے اور ہمارے اسی شہر عزیز کراچی کی گرج دار آواز ایوانوں تک پہنچی. اور میں آپ سے کہتا ہوں قسم خدا کی، ناموس مصطفیٰ پر جو وقت خرچ ہو وہی آپ کی زندگی. عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ مولانا کال کوٹری میں چلے گئے. اس کے بعد میں ان کی سزا عمر قید میں جب تبدیل ہوئی، کسی اخبار والے نے پوچھا مولانا آپ کی عمر کیا ہے؟ مولانا نے کہا میری عمر 6 دن اور 7 رات. کہ مولانا اب اتنے لمبے چوڑے آدمی یہ کیا مذاق کر رہے ہیں، اتنی قداوت؟ اور فرماتے ہیں کہ 6 دن اور 7 رات میری عمر ہے. وہ کیسے؟ اخبار والے ہنسنے لگے. مولانا کا سنو، کال کوٹری میں ختم نبوت کے مسئلے میں جتنے دن اور راتیں میں نے گزاری قسم خدا کی وہی میری عمر، وہی میری عمر ہے. اور باقی عمر تو جو ہے وہ میں نے جانے کہاں ضائع کی، مگر عمر وہی ہے جو میرے آقا کے لیے میں نے جیل کی کاٹ کوٹری میں گزاری ہے. یہ جذبہ آپ میں راسخ ہو جائے، اس جذبے کے ساتھ اٹھیں. قسم خدا کی کوئی اہل سنت کا سیلاب روک نہیں سکتا. یہ آپ کے آگے سارے لوگ دونی چونی ہیں، یہ 1 روپے کا راستہ نہیں روک سکتی، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ پر اذان کے ساتھ اٹھیے اور میرے آقا کی عظمت تو دیکھیے. لفظ ختم نبوت کے مسئلے پر بیان کرنے اتنے علماء جمع ہو گئے، اس کے علاوہ جو حضور کے اوصاف ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اللہ. ابھی علماء موجود ہیں. میں یہ کہہ کر رخصت ہوتا ہوں آپ سے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. شاہ تراب الحق عبد المصطفیٰ اظہری، حنیف طیب وغیرہ نے اسمبلی میں 295C کا قانون پاس کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا. اور آج عالم اسلام جس شعر کی جرت و حمیت کو دیکھ رہی ہے اور جس کے ناموس رسالت کی حفاظت میں اٹھتے اقدامات سے ایوان کفر لرز اٹھا، وہ ویل چیئر پر بیٹھا معذور بابا خادم حسین رضوی، جس نے دم توڑتی نسل نو میں ایک نئی روح پھونک دی. اعلیٰ حضرت دا کلم انج کل کے رضا انج ہلیا، حضور دیاں شانہ انج بیان کیتیاں. حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب امم موتی منم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ علیہ. ہمارے لیے ورلڈ آرڈر وہی ہے جو میرے آقا نے فرمایا، اے ریڈ زون کائنات. بس ہم یہی تو انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، بس نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد. میں دنیا سے